ہم دیکھیں پاکستان میں ہم نے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں. اسلام آباد، کراچی کیپٹل آف سندھ، اور کراچی کا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اب جب کراچی سے آپ باہر نکلتے ہیں تو باقی پورا سندھ تو کچی آبادی کا نظارہ آپ کو دیتا ہے. اسی طرح پنجاب میں لاہور ہے. ہم وسائل زیادہ تر لاہور میں استعمال کرتے ہیں. 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان از فیصل آباد. ہم میں اگر گئے تو سب ہوں گے، اگر کوئی وہاں سے ہے تو انہیں پتہ ہے نہ کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل، نہ اسکول، نہ کالج، کچھ بھی سہولت وہاں پہ جو آپ کو لاہور میں مل رہی ہے اس کا کوئی عشر اشیر بھی آپ کو فیصل آباد میں نہیں ملے گا، وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. دنیا میں صرف 12 ممالک صوبہ پنجاب اور 31 ممالک سندھ سے بڑے ہیں. ہم نے دارالحکومت کے علاوہ کسی دوسرے شہر پر توجہ نہیں دی. فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. وہاں کوئی اچھا اسپتال یا اسکول نہیں ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ کی ایف کے زیر اہتمام UCP میں تقریب سے خطاب. میاں عامر محمود بولے، کراچی سے باہر نکل کر دیکھیں، سندھ کچی آبادی کا منظر پیش کرتا ہے. لاہور کو جیسے ترقی کرنی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی. ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے وچ کالڈ پاکستان ایٹ 100 گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز. جب 100 سال کا پاکستان ہوگا، جو 79 ایئرس کے ہم ہو چکے ہیں، تو چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کو اگر پاکستان ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتا ہے. تو اس میں وہ جو بتا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ویک انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے اگر ہم 100 سال کی عمر میں ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھیں پاکستان میں ہم نے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں. ملک میں لوکل گورنمنٹ بہت کم مواقع پر دیکھنے کو ملی. ورلڈ بینک رپورٹ میں 100 سال بعد پاکستان کے چیلنجز سے متعلق بتایا گیا. کمزور ادارے 100 سال بعد ہمارے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوں گے. ہم نے 78 سال میں صرف 5 کیپٹل سٹیز بنائے. پاکستان میں 33 کے قریب صوبے بننے چاہیے. زیادہ صوبے بنانے سے اخراجات بڑھنے کی بجائے کم ہوں گے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا ایف کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے زیر اہتمام 2030 کا پاکستان چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے موضوع پر خصوصی مذاکرہ. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ سہیل افضل، پرو ویکٹر UCP ڈاکٹر حماد نوید کی بھی شرکت. پینل میں پلاڈٹ کے سربراہ احمد بلال، محبوب احمد، نذیر وڑائچ، ڈاکٹر اشتیاق احمد اور ڈاکٹر خالد منظور بٹ نے شرکت کی. پنجاب میں جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے، اور کسی بھی دھرنا اجتماع اس کے اوپر پابندی ہے. کوئی نیا نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. اب کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ. جن ڈیلرز کے پاس لائسنس نہیں تھا ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. شہری اسلحہ لائسنس خدمت مراکز میں رجسٹرڈ کرائیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. بولی، صوبے کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. غیر قانونی اجتماع پر پابندی ہے. بازار اور مارکیٹیں بند کرانے پر زیرو ٹالرنس ہے. DIG ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کا موسمی تبدیلی کے پیش نظر ٹریفک اہلکاروں کو ماسک پہننے کا حکم. SSP ہیڈ کوارٹر سید ندیم عباس نے مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں لکھا، دوران ڈیوٹی فیلڈ ٹریفک سٹاف ماسک کا استعمال یقینی بنائے. ماسک کے استعمال سے اسموگ اور گاڑیوں کے
زہریلے دھوئیں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسموک کے پیش نظر SOP جاری کر دیے۔ اسکولوں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی آئے، 3 رنگوں والے کوڑے دان رکھنے اور ماحول دو سرگرمیوں کی تصاویر پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایات۔ مراسلے کے مطابق طلباء ماسک کا استعمال لازمی کریں اور ہاتھوں اور چہروں کو بار بار دھوئیں۔ کلاس رومز میں پنکھے چلائے جائیں۔ اسکولوں میں اسموک سے متعلق آگاہی مہم چلا کر ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیا جائے۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2 200 سے زائد سرکاری اسکولوں کے طلباء میں کھانا تقسیم۔ روزانہ کی بنیاد پر 10,000 بچوں کو 480 کیلوریز پر مشتمل کھانا تقسیم کرنے کا عمل جاری۔ GPS جونیئر ماڈل اسکول ریواز گارڈن میں زیر تعلیم بچوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے انٹرنیشنل نیوٹریشن تنظیم کے وفد کے ہمراہ کھانا تقسیم کیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں میں مزید 66 بنے شکار۔ لاہور سے 12 مریض رپورٹ۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2589 تک جا پہنچی۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل، بولے گھروں میں سپرے لازمی کریں اور لوشن کا استعمال کریں۔ لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے افسران ساتھی اساتذہ کو بچانے لگے۔ 2 ماہ بعد بھی ناقص کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کا ڈیٹا فراہم نہ کیا جا سکا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے میٹرک میں خراب کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کا ڈیٹا مانگا تھا۔ کسی بھی ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ خراب نتائج دینے والے اساتذہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کی ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو 1 ہفتے میں ڈیٹا بھیجوانے کی ہدایات۔ پنجاب حکومت کا ملتان بہاڑی روڈ کو ڈسٹ فری شاہراہ بنانے کا منصوبہ۔ وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ CNW کے افسران کی صوبائی وزیر کو بریفنگ۔ ملک صہیب احمد بولے 82 کلومیٹر پر ارتھ ورک اور 78 کلومیٹر سب بیس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبے کو 30 جون 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سڑک کے دونوں طرف ٹف ٹائلز لگائی جا رہی ہیں۔ بریجز پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سوشل اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ٹیچنگ اسپتالوں کی کارکردگی، عملے کی کمی اور شعبہ صحت کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام تک بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبہ بھر میں نئے اسپتالوں اور میڈیکل کالجز کا جال بچھایا جا رہا ہے۔